بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات السلام علیکم۔ عورت کا مکر بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مکر کو عظیم فرمایا ہے، جبکہ شیطان کے مکر کو ضعیف و کمزور فرمایا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا ڈسا شفا پا سکتا ہے، مگر عورت کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ کہا جاتا ہے کہ قرون وسطیٰ میں فرانس کے ایک قصبے میں عورتیں ایک قسم کا زہر ملا کر صبح کے وقت مرد کے کھانے میں ڈال دیتی تھیں، اور جب وہ رات کو واپس آتا تو بیوی اسے زہر کا اثر زائل کرنے کے لیے تریاک دے دیتی، لیکن اگر وہ گھر واپس نہ آتا تو اسے تریاک ملنے میں بہت دیر ہو جاتی۔ تب اس زہر سے شوہر کو سر درد، متلی اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بے چینی بھی حد سے بڑھ جاتی تھی، اور جتنی دیر وہ گھر آنے میں دیر کرتا زہر کا اثر 2 گنا ہو جاتا۔ جیسے ہی وہ گھر واپس آتا تو اس کی بیوی اسے بغیر علم کے تریاک دے دیتی، اور چند ہی منٹوں میں اس کی حالت بہتر ہو جاتی تھی۔ مردوں کا خیال تھا کہ ان کا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے مرد زیادہ تر وقت گھر میں گزارتے اور بیوی کو زیادہ وقت دیتے تھے۔ اڑیل خامد کو قابو کرنے کی یہ ایک پرانی تکنیک تھی۔ اہل عرب اسے مقولے میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں اتنا زیادہ مکار ہے کہ اس کے مکر سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ ناظرین اکرام، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ ناگفتہ حالت میں دیکھ لیا، مگر شوہر اس آشنا کو پہچان نہ سکا اور پوچھنے پر عورت مکر گئی۔ ان کے شہر میں ایک پہاڑ تھا جہاں اپنی صداقت بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی تھی۔ مرد نے عورت کو وہاں قسم کھانے کو کہا تو عورت نے حامی بھر لی اور اپنے آشنا کو کہا کہ فلاں دن تم گدھا لے کر فلاں جگہ کھڑے ہو جانا۔ شوہر نے آشنا کو دیکھا نہیں تھا۔ مقرر دن مرد عورت کو لے کر چلا تو عورت کچھ دیر چلتی رہی، اور جہاں وہ آشنا کھڑا تھا وہاں جان بوجھ کر ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ مرد کو کہنے لگی کہ میں مزید نہیں چل سکتی، لہٰذا وہ گدھے والا کھڑا ہے، اس کو اجرت پر ساتھ لے چلو۔ مرد نے گدھے والے کو اجرت دے کر عورت کو سوار کروا دیا۔ جب پہاڑ کے پاس پہنچنے والے تھے تو عورت نے جان بوجھ کر خود کو گدھے سے گرا دیا اور اپنی شرمگاہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ مرد نے دیکھا کہ عورت کو بے پردگی کی حالت میں اس گدھے والے نے بھی دیکھ لیا ہے۔ عورت زور سے گدھے والے پر چیخ پڑی کہ دیکھ کیا رہے ہو، مجھے اٹھاؤ، تو گدھے والے آشنا نے عورت کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ اب ہوا یوں کہ مرد کے سامنے ہی گدھے والے آشنا نے اس کی عورت کی شرمگاہ بھی دیکھ لی اور چھو بھی لیا۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو گدھے والا دور کھڑا ہو گیا۔ اب عورت نے قسم یوں کھائی کہ میرے جسم کو آپ کے اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے نہیں چھوا، اور نہ میری شرمگاہ کو آپ کے سوا اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے دیکھا ہے۔ اس کی قسم بظاہر تو سچ تھی، کیونکہ گدھے والے نے پہلے بھی چھوا اور دیکھا تھا، مگر اس عورت کا مکر ایسا کامیاب ہوا کہ قسم بھی پوری ہو گئی۔ یوں وہ عورت سلامت پہاڑ سے اتر آئی، مگر اس کے مکر کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے زائل ہو گیا اور زمین میں دھنس گیا۔ تب سے یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ فلاں کا مکر ایسا کہ پہاڑ کو بھی زائل کر دے۔ ناظرین اکرام، علماء نے عورتوں کے مکر پر کتابیں لکھی ہیں۔ عورت کی چال بازی اور مکاری بہت شدید ہے، اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس سے اسی طرح فائدہ اٹھا لو، سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ لہٰذا عورت کے مکر کو جانتے ہوئے بھی درگزر سے کام لیا جائے۔ اگر تم اس کے مکر پر مکر کرو گے تو تمہارے قابو نہیں آئے گی۔ اب یہاں عورت سے مراد ہر عورت نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ کوئی بھی عورت مکر کرے تو بادشاہوں کی عقل نکال سکتی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم ہر علم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ طبائع بشر و مکر نساء کی طرف اشارے بھی علوم قرآن کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ جو کثرت سے قرآن پڑھے گا اس پر دنیا و آخرت کے علوم کھل جاتے ہیں۔